مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی 90 تاریخ کا چاند تھر تھرا رہا تھا۔ اس کی شعائیں اولاد فاطمہ کو شہادت کا پیغام دے رہی تھیں، اور اس کی کرنوں سے روشنی کے بجائے حسرت کے دھارے پھوٹ رہے تھے۔ میدان کربلا کا ایک ایک ذرہ اپنی خاموش زبان سے آہا بکا کر رہا تھا۔ زمین کربلا بارگاہ رب العزت میں التجا کر رہی تھی کہ عطرت پیغمبر کا خون میرے دامن پر نہ گرے، اور ناموس رسالت کے اس مقدس خیمے سے جس میں اولاد بطول زندگی کی آخری رات بسر کر رہی تھی، تلاوت قرآن پاک کی صدائیں بلند ہو رہی تھی اور ذکر الہی کی آوازیں آ رہی تھی، اور جس خیمے میں امن و سلامتی کا فرشتہ آرام فرما رہا تھا، جس میں عطرت پیغمبر چھپی ہوئی تھی، اور جس میں دین و ایمان کا پیکر آرام کر رہا تھا، اس خیمے کا ایک ایک ٹکڑا اپنے اندر آخری رات بسر کرنے والوں کی جانوں کی خیر مانگ رہا تھا۔ چاند ڈوب گیا، کربلا کی زمین پر سیاہ چادر بچھ گئی، ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تو فاطمہ کا لخت جگر اٹھا، کربلا کی مٹی سے تیمم کیا، اور رات کے اندھیرے میں بارگاہ رب العزت میں سر بسجود ہو گیا، اور عرض کی اے خالق کائنات، یہ میری زندگی اور تیری بندگی کی آخری رات ہے۔ صبح جو کچھ ہونے والا ہے وہ تو ہی جانتا ہے، مگر میری یہ التجا قبول فرما کہ اس امتحان میں ثابت قدم رہوں، خوشی سے اپنے بچوں کی قربانی دوں، ہنس کر لاشوں کو اٹھاؤں، مسکراتا ہوا خون کو دھوؤں، اور تیرے نعرے لگاتا ہوا اپنا گلا کٹوا دوں۔ اے الہ العالمین، مجھے صبر و سکون کی توفیق عطا فرما کہ اس حق و باطل کے خونی معرکہ میں حوصلہ نہ ہاروں، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بال بچوں کی محبت تیرے راستے میں حائل ہو جائے۔ اے احکم الحاکمین، جو کچھ میرے پاس تھا وہ لے کے آ گیا ہوں، اب تو اس قربانی کو قبول کر لینا۔ رات آدھی ہو چکی تھی اور ہر طرف خاموشی ہی خاموشی تھی۔ امام نے سجدے سے سر اٹھایا، مصلی سے اٹھے، اور شہزادے علی اکبر کو فرما بیٹا جاؤ میدان کربلا کا نقشہ دیکھ آؤ۔ شہزادے علی اکبر اٹھے، رات کی خاموشی میں میدان کربلا کے چاروں طرف نگاہ دوڑائی۔ میدان کے بیچ میں دیکھا ایک برقع پوش خاتون اپنے دامن سے کربلا کی زمین کو صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر اس خاتون کے پاس آئے اور پوچھا، اے بی بی تو کون ہے؟ زمین کربلا کیوں جھاڑتی ہیں؟ خاتون خاموش رہیں۔ علی اکبر واپس آئے تو امام عالی مقام نے پوچھا، بیٹا علی اکبر، میدان کربلا میں کوئی چیز نظر آئی؟ عرض کی، ہاں حضور، میدان کے بیچ میں ایک برقع پوش خاتون ہے جو اپنی چادر سے زمین کو جھاڑ رہی ہے، مگر وہ بولی نہیں۔ امام کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں۔ بیٹے نے پوچھا، ابا جان آپ رونے کیوں لگے؟ تو امام پاک نے فرمایا، بیٹا یہ میری ماں فاطمہ ہیں جو اپنی چادر سے زمین کربلا کو اس لیے صاف کر رہی ہے کہ میرے بیٹے حسین کے جسم پر کوئی کنکر نہ چبھ جائے، کہ اس مقتل میں لیٹے گا صبح لخت جگر میرا، یہاں تڑپے گا بے گورو کفن نور نظر میرا۔ میدان کربلا میں صبح کی آذان کے لیے شہزادے علی اکبر کی صدائے توحید و رسالت بلند ہوئی۔ آپ کے جانثار جماعت نے اپنے امام برحق کے پیچھے فجر کی نماز ادا کی۔ نماز کے بعد حضرت امام حسین نے ایک بار اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ آپ لوگوں نے جس خلوص اور عقیدت سے اس وقت تک میرا ساتھ دیا ہے میں اس کا شکر گزار ہوں، مگر میں پھر آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے اللہ کے آسرے پر چھوڑ کر چلے جاؤ، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ لوگ موت کے منہ میں جائیں۔ آپ کی بیویاں بیوہ ہوں، آپ کے بچے یتیم ہوں، مگر اس آخری وقت بھی جس وقت کے لشکر یزید جنگ کے لیے للکار رہا تھا،
ہر ایک کو اپنی موت نظر آ رہی تھی اور 3 دن سے بھوکے اور پیاسے تھے۔ تمام نے متفقہ طور پر جواب دیا، یا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم بھی آپ کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے امیدوار ہیں۔ ہم بھی ایک فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کریں گے، اور صرف آپ کی وجہ سے ہی نہیں بلکہ اسلام کی عزت، دین کی آبرو اور حق و ہدایت کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے ہمیں بھی اپنی قربانی پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ ایک انسان کے لیے خوف و ہراس، بھوک اور پیاس، بال بچوں کی محبت اور اپنی جان کا خطرہ اس دنیا میں انتہائی مصیبتیں ہو سکتی ہیں۔ قرآن نے بھی انہی چیزوں کو راہ حق و صداقت کے لیے آزمائش قرار دیا ہے، مگر اس مکمل انسان نہیں بلکہ انسانیت کے پیکر مظلوم کربلا کے سامنے تمام چیزیں ایک ایک کر کے موجود تھی، لیکن اگر وہ بھی راہ حق سے روگردانی کر کے یا کسی مصلحت وقت کی تعویل پر عمل کرتے ہوئے ایک فاسق اور فاجر اور ایک شریعت کے باغی کی اطاعت کر لیتے اور ایک شخصی حکمراں کے آگے سر جھکا لیتے تو ان تمام مصیبتوں سے نجات پا کر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر سکتے تھے، مگر نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ یزید کی حکومت غیر اسلامی تھی۔ یزید خود اسلامی سرحدوں کو توڑتا تھا۔ فاطمہ کے لال کے لیے ایک غیر اسلامی حکومت کو تسلیم کر لینا اور ایک اسلام کے باغی کے آگے سر جھکا دینا خاندان نبوت کی توہین تھی، شیر خدا کی توہین تھی، فاطمہ کے دودھ کی توہین تھی۔ میں حضرت امام حسین پر اعتراض کرنے والوں سے ایک بار پھر کہتا ہوں کہ میدان کربلا میں جو کچھ ہوا یہ ہونا تھا اور ضرور ہونا تھا، اس لیے کہ اس کی اطلاع زبان مصطفیٰ سے ہو چکی تھی اور یہی نوشتہ تقدیر تھا جو نواز رسول کے لیے روز اول سے ہی لکھا جا چکا تھا، ورنہ جس خدا نے حضرت ذبیح اللہ علیہ السلام کے گلے پر چھری نہ چلنے دی اور جس خدا نے خلیل علیہ السلام پر آتش نمرود کو گلزار بنا دیا، جس خدا نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر زندہ اٹھا لیا، جس خدا نے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیج دی، اور جس خدا نے حضرت اسماعیل کی پیاس کی شدت سے ایڑیاں رگڑنے پر آب زمزم کا چشمہ جاری کر دیا، میدان کربلا میں بھی وہی خدا تھا۔ اور آج اس میدان میں پیاس سے ہانپنے والے بوڑھے، تڑپنے والے جوان اور بلکنے والے بچے اسی خلیل اللہ کی نسل پاک سے تھی، اور شدت پیاس سے ایڑیاں رگڑنے والا مظلوم علی اصغر اسی اسماعیل کی اولاد تھا، اور نیزے پر قرآن پڑھنے والا حسین بھی ملت ابراہیمی کا امام تھا۔ یہ بھی اگر چاہتا تو آسمانوں سے فرشتوں کی فوج آ سکتی تھی، تسنیم و کوثر کی نہر زمین کربلا پر پانی کے پرنالے بن کر بہہ سکتی تھی، خاک کربلا کے ذرے ذرے سے پانی کے چشمے پھوٹ سکتے تھے، اور لشکر یزید کو نیزے کی ایک جنبش سے فنا کر سکتے تھے، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرمان مصطفیٰ جھوٹا نہ ہو جائے، نوشت تقدیر غلط نہ ہو جائے، اور یہی وجہ ہے کہ جب میدان کربلا میں جعفر جن نے عرض کی آقا اگر حکم ہو تو لشکر یزید کو ایک دم میں تباہ کر دوں، تو صابر امام نے جواب دیا تھا، اے جعفر، تمہاری اس ہمدردی اور غم گساری کا شکریہ، مگر میں تمہارے ہاتھوں اپنے نانا کی امت نہیں مروا سکتا۔ شیر خدا کا شیر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد میدان کربلا میں آیا، آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، آواز آئی، حسین بچ جائیں تقدیر ہوں۔ حسین نے کہا، آ جائیں شبیر ہوں۔ پھر آواز آئی، حسین مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ حسین نے فرمایا، مجھے مصطفیٰ نے بھیجا ہے۔ پھر آواز آئی، حسین میرا نام قضا ہے۔ حسین نے کہا، میرا باپ مرتضیٰ ہے۔ پھر عقل بولی، حسین یزید کی بیعت کرنے سے شان و شوکت ملے گی، تخت و تاج ملے گا، دنیا کے خزانے ملیں گے، اور آرام بھی ہاتھ آئے گا، راحت بھی ملے گی، دولت بھی، مدینے کی حکومت بھی ملے گی، مگر عشق نے پکارا، حسین یہ تو ٹھیک ہے، پر تو نے جو ذرا آج اگر صبر دکھایا، کوثر بھی ملے گا تمہیں، جنت بھی ملے گی۔ عقل نے پھر کہا، حسین دیکھنا کہیں گھر کا نظام نہ بگڑے۔ عشق نے پھر آواز دی، حسین محمد کا اسلام نہ بگڑے۔ عقل پھر بولی، حسین اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، اصغر کے حلقہ پر تیر پیوست ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، عابد کے پاؤں میں بیڑیاں پہنائی جائیں گی، بی بی زینب کے خیمے جلائے جائیں گے، اور تمہارا سر بھی نیزے پر چڑھایا جائے گا،
اب بھی وقت ہے، بچ جا، عشق پھر پکارا حسین، یہ سب کچھ ہوگا مگر تو راکب دوش مصطفیٰ ہے، نور نگاہ مرتضیٰ ہے، لخت جگر زہرا ہے، اور تو نے فاطمہ کا دودھ پیا ہے، اس لیے حسین چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول۔ لشکر یزید سے آواز آئی، حسین دیر کیوں کر رہے ہو؟ کیا یزید کی بیعت کے متعلق سوچ رہے ہو؟ امر سعد کی اس بد زبانی سے حیدری خون جوش میں آ گیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی، تنہا لشکر آدھا کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ایک ایمان افروز خطبہ ارشاد فرمایا، اے باطل پرستو اور دین کے دشمنوں، سنو اور غور سے سنو، یہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ کون ہے جس کے خون کے پیاسے ہو، اور اس کی شان کیا ہے؟ میرے حسب و نسب کو یاد کرو، میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، میں اس باپ کا بیٹا ہوں جو تمہارا خلیفہ اور امام تھا، میں اس ماں کا فرزند ہوں جس کی فرشتوں کو شرم تھی، میرا خاندان نبوت ہے، میرا گھرانہ نورانی اور پاک ہے، آیت تطہیر ہماری شان میں نازل ہوئی، میں امام الانبیاء کے دوش پر سوار ہونے والا حسین ہوں، میں محبوب خدا کی زلفوں سے کھیلنے والا حسین ہوں، میرا کوئی قصور ہے تو بتاؤ، میرا کوئی جرم ہے تو ثابت کرو، میرا کوئی گناہ ہے تو آواز دو، اور میں خود نہیں آیا، تمہارے بلانے پر آیا ہوں، تمہارے سینکڑوں خط میرے پاس موجود ہیں۔ پھر آپ نے ایک ایک کا نام لے کر مخاطب کیا اور فرمایا کہ دنیا کی لالچ میں آ کر اور یزید کے غیر اسلامی دربار سے انعام و اکرام پانے کے لالچ میں اطرت پیغمبر کو ہلاک کرنے کا ارادہ اب بھی چھوڑ دو اور اپنی عاقبت سنوارو، میرا خدا تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ ہاں، تمہاری نظر میں اگر میرا قصور ہے تو وہ یہ ہے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا اور ایک فاسق و فاجر کے آگے سر نہیں جھکاتا، تو سن لو، میں اپنا سب کچھ قربان کر دوں گا، بھوک اور پیاس برداشت کر لوں گا، اکبر و علی اصغر کو ہنس کے نثار کر دوں گا، خود بھی نیزے پر چڑھ جاؤں گا، مگر فاطمہ کے لال سے یہ امید مت رکھو کہ وہ بھوک اور پیاس، خوف و ہراس اور قتل اولاد کے ڈر سے یزید کی بیعت کرے گا۔ میرے آقا حسین پر اعتراض کرنے والوں، جانتے ہو میدان کربلا میں محرم کی 10 تاریخ کو یہ کون کھڑا ہے اور کہاں کھڑا ہے، کن کے سامنے کھڑا ہے اور کس لیے کھڑا ہے؟ اگر جانتے ہو تو سمجھو، اگر نہیں جانتے تو سنو اور غور سنو، ظاہری کانوں سے نہیں دل کے کانوں سے سنو۔ یہ راکب دوش مصطفیٰ ہے، یہ راحت جان مرتضیٰ ہے، لخت جگر حضرت زہرا ہے، یہ محبوب خدا کا پیارا حسین ہے، یہ علی کے دل کا سہارا حسین ہے، فاطمہ کی آنکھوں کا تارا حسین ہے، یہ مصر شام کے شاہی محلوں میں نہیں، روم و ایران کے سنہری تخت پر نہیں، بلکہ عراق کے بیابان میں کھڑا ہے، کوفہ کے ریگستان میں کھڑا ہے، کربلا کے میدان میں کھڑا ہے، ان کے سامنے کھڑا ہے جو اس کے نانا کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو آذان میں اس کے نانا کا نام لینے والے ہیں، جو اپنی نماز قبول کرانے کے لیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہنے والے ہیں، اور یہ عراق میں کھڑا ہے جو اس کے باپ کا دارالخلافت تھا، اور اس کوفہ میں کھڑا ہے جس کی جامع مسجد کا امام ان کا باپ تھا، ان کے سامنے کھڑا ہے جہاں نمرود حضرت خلیل اللہ کے چھکا تیار کی تھی، اور جہاں ہاروت و ماروت کو ایک اندھیرے کنویں میں لٹکایا گیا تھا، اور جہاں سے طوفان نوح کے دریا ابلے تھے، اور یہ آج اپنے بچوں کے خون سے دین و ایمان کی شمع جلانے کے لیے کھڑا ہے، باطل کے مقابلے میں حق کا علم لہرانے کے لیے تیار کھڑا ہے، نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے کھڑا ہے۔ لشکر آدھا میں ایک سکوت طاری تھا، ہر طرف خاموشی چھا گئی اور کسی میں جواب دینے کی ہمت نہ رہی، اس لیے کہ امام علی مقام کی اس ایمان افروز تقریر نے ان کو لاجواب کر دیا تھا، اور حقیقت افروز واز نے ان کی زبانیں بند کر دی تھیں۔ وہ حیرت سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے، مگر نواز رسول کی اس پرتاثیر تقریر نے حور کی آنکھوں سے غفلت کے تمام پردے اٹھا دیے۔ اس نے محبت بھری نظروں سے امام حسین کی طرف دیکھا، حیا آ گئی، سر جھکا لیا، پھر نگاہ اٹھائی، شرم آ گئی، گردن جھکا لی، تیسری بار دیکھا تو شمر نے پوچھا، حر حسین کی طرف بار بار کیوں دیکھتے ہو؟ فرمایا، ظالموں، مجھے حسین کی پیشانی سے محمد رسول اللہ کا نور نظر آ رہا ہے۔ پھر گھوڑے کو دوڑا کر امام حسین کے قدموں میں آ گرے۔ نواز رسول نے اٹھایا، فرمایا، حر کیوں آئے ہو؟ عرض کی، آقا، اب
اپنے مقتدی ہونے کا حق ادا کرنے آیا ہوں، اپنے گناہ کی معافی لینے آیا ہوں، اپنے جرم سے توبہ کرنے آیا ہوں اور آپ کے قدموں میں جان دینے آیا ہوں۔ عرض کیا امام قصوروار میں ہوں کہ آپ کو گھیر کر یہاں لایا، گنہگار میں ہوں آپ کو یہاں اتارا، مگر واللہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کے دل اتنے کالے ہو چکے ہیں کہ آپ کو قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں گے اور آل رسول پر پانی بند کر دیں گے۔ مظلوم کربلا نے حور کو گلے لگایا اور فرمایا خدا تیری توبہ قبول کرے۔ پھر حضرت حور نے یزید لشکر کی طرف منہ کیا، پھر عمر سعد کو مخاطب کر فرمایا کہ لعنت ہے تجھ پر کہ تو دنیا کے لالچ کے بدلے اپنے دین کو برباد کر رہا ہے اور یزید سے انعام پانے کی خاطر باطل کی حمایت کر کے اپنی عاقبت خراب کر رہا ہے، اہل بیت کی دشمنی میں اپنا نام اعمال سیاہ کر رہا ہے۔ آ باز آ جا، اب بھی وقت ہے، اٹھ دوڑ اور حضرت امام حسین کے قدموں کو پکڑ لے، اور جس طرح میں نے کیا تو بھی جہنم کے گڑھے سے نکل کر جنت کے فضاؤں میں آ جا۔ اے یزید کی باطل پرستی کا ساتھ دینے والے بے دینوں، جس فاطمہ کے لال کو تم نے سینکڑوں قاصد اور خط بھیج کر اس لیے بلایا کہ ہم آپ کی بیعت کریں گے، لیکن اب جب کہ وہ آ گیا ہے تو اس کو یزید کی بیعت کے لیے مجبور کر رہے ہو، یہ تمہاری بدعہدی ہے، بے وفائی ہے اور عہد شکنی ہے۔ اب بھی وقت اپنی آنکھوں سے غفلت کے پردے اٹھاؤ، اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے باطل کا ساتھ چھوڑ کر حق کی حمایت کرو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور ابھی تقریر ہی کر رہے تھے کہ عمر سعد نے اپنی کمان اٹھائی، تیر چلے پر چڑھایا اور یہ کہتے ہوئے تیر امام پاک کی طرف پھینکا کہ لوگو تم گواہ رہنا، حسین پر پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ خدا کی شان بے نیازی کے قربان، یہ عمر بن سعد ان حضرت سعد بن وقاص کا بیٹا ہے جنہوں نے جنگ احد میں سید المرسلی کی حفاظت کے لیے اور دین حق کی رکھوالی کے لیے پہلا تیر کفار کے لشکر کی طرف پھینکا تھا، مگر آج انہی سعد کا بیٹا عمر نواس رسول کو قتل کرنے کے لیے اور دین حق کی تباہی کے لیے پہلا تیر حضرت امام حسین کی طرف چلاتا ہے۔ اس لیے تو دانا کہے گئے ہیں جنتی باپ کا جہنمی بیٹا۔ پھر ابن زیاد کا غلام سالم گھوڑا دوڑاتا ہوا میدان میں آ پہنچا، تلوار چمکائی اور شہزادے دو عالم کو جنگ کے للکارا۔ سیدہ کا لال اٹھا مگر حضرت حور نے پاؤں پکڑ لی، عرض کی آقا جانثار غلام کے ہوتے ہوئے آقا میدان میں نہیں جا سکتا۔ مظلوم کربلا نے فرمایا حور یہ تو ٹھیک ہے مگر میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے کوئی اپنی جان گنوائے۔ حور نے پھر عرض کیا حسین مجھے اپنی جان پیاری نہیں، ایمان پیارا ہے، زندگی عزیز نہیں، دین عزیز ہے۔ اگر دین و ایمان کی خاطر یہ جان جاتی تو جائے، اگر نام اسے اہل بیت کی حفاظت کے لیے موت آتی ہے تو آئے۔ یا سید دشمن جنگ کے لیے للکار رہا ہے، اجازت دیجیے۔ امام عالی مقام نے اجازت دے دی، فرمایا حور جاؤ، خدا تمہاری یہ قربانی قبول فرمائے۔ پہلے تو تمہارا نام حور ہے اور جاؤ، اب تمہیں دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ حور شوق شہادت کے نشے میں جھومتا ہوا آگے نکلا، عمر سعد کو مخاطب کر کے فرمایا اے دنیا کے ذلیل انسان، اب میں وہ حور نہیں جو حضرت امام حسین کو گرفتار کرنے پر مامور تھا، اب حور نہیں جو اہل بیت کو گھیر کر یہاں لایا، بلکہ اب میں راہ حق و ہدایت میں قربان ہونے والا حور ہوں، دین و ایمان کی جان دینے والا حور ہوں، امام برحق کے قدموں میں نثار ہونے والا حور ہوں اور جہنم کی آگ سے آزاد ہونے والا حور ہوں۔ اے بد فطرت کوفیو، تم نے نواز رسول کو اپنا مذہبی پیشوا بنانے کے لیے بلایا، اپنے دین کا امام تسلیم کرنے کے لیے بلایا، اپنی طریقت کا پیر ماننے کے لیے بلایا، لیکن جب وہ تمہارے وعدوں پر اعتبار کر کے تمہاری قسموں پر یقین کر کے آ گیا ہے تو اب اس کو مجبور کرتے ہو کہ وہ ایک فاسق و فاجر کو اپنا مذہبی پیشوا تسلیم کر لے، اب اس کو کہتے ہو ایک بے دین کو اپنا امام بنا لے، اور اب اس کو تنگ کرتے ہو کہ وہ ایک عیاش و بدقماش کو اپنی طریقت کا پیر مان لے، حالانکہ مذہب ان کے گھر کا ہے، دین ان کے گھر کا ہے، طریقت ان کے گھر کی ہے، نہیں بلکہ نبوت ان کے گھر کی ہے، رسالت ان کے گھر کی ہے، شجاعت ان کے گھر کی ہے، امامت ان کے گھر کی ہے، نیابت ان کے گھر کی ہے، سیادت ان کے گھر کی ہے، سخاوت ان کے گھر کی ہے، شہادت ان کے گھر کی ہے، گنہگاروں نے گھبراؤ عدالت ان کے گھر کی ہے، بروں کو بخشوا لینا یہ عادت ان کے گھر کی ہے۔ اس لیے خبردار، اب بھی وقت ہے، آنکھیں کھولو اور حضرت امام حسین کے چہرے پر حسن مصطفیٰ کے جلوے دیکھو، حق کا ساتھ دے کر جنت کا سودا کرو، آگے بڑھو اور اس حق کے امام کے پاؤں پکڑ لو، خدا تمہیں معاف کر دے گا۔ حور کی اس حقیقت افروز تقریر نے عمر سعد اور کوفیوں کے دل دہلا دیے، کسی کو جواب دینے کی ہمت نہ ہوئی، اور جواب دیتے بھی کیا، جھوٹے تھے، بے وفا تھے، دغاباز تھے۔ لیکن عمر سعد پکارا ساتھیوں دیکھتے کیا، اٹھو اور اس نمک حرام کا منہ بند کر دو۔ چنانچہ سالم آگے بڑھا،
پھر ایک تیر سرسراتا ہوا حور کے کانوں کے قریب سے گزر گیا۔ حور جوش میں آ گیا، للکارا، ابن زیاد کے غلام، میرا اور تیرا کوئی مقابلہ نہیں، تو ابن زیاد کا غلام ہے اور میری ماں نے میرا نام حور آزاد رکھا ہے۔ میں پہلے بھی دنیا کے غم و فکر سے آزاد تھا اور اب تو فاطمہ کے لال نے مجھے جہنم کی آگ سے بھی آزاد کر دیا ہے۔ تو ابن زیاد کا غلام ہے، عمر سعد کا غلام ہے، یزید کا غلام ہے، اور میں اب محمد کا غلام ہوں، علی کا غلام ہوں، امام حسین کا غلام ہوں۔ جا عمر سعد سے کہے کہ وہ خود مقابلے میں آئے اور میری تلوار کے کاٹ دیکھے۔ دشمن نے آواز دی، ٹھیک ہے، میں غلام ہوں مگر بہادر ہوں، آگے آ اور میری شمشیر کے جوہر دیکھ۔ حور نے جوش میں آ کر گھوڑے کو آگے بڑھایا، ہوا کی طرح سالم کے سر پر پہنچا، تلوار بجلی کی طرح چمکی، پھر سالم کی لاش زمین پر تڑپنے لگی۔ عمر سعد اس ناکامی کو دیکھ کر پکار اٹھا، اے یزیدیو، ابن زیاد کے نمک خارو، تم میں سے کون بہادر ہے جو حور کو قتل کر کے یزید کے دربار سے سونے اور چاندی کے خزانے حاصل کرے؟ اس لالچ نے ابن نمیر کو اندھا کر دیا۔ وہ بڑے تکبر غرور سے تلوار ہوا میں لہراتا ہوا مقابلے میں آیا، لیکن وہ ابھی سنبھلنے بھی نہیں پایا تھا کہ حور نے اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر شوق شہادت میں خود ہی یزیدی لشکر میں گھس گئے، کسی طرح عمر سعد کو قتل کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دینا چاہتے تھے۔ یزیدی لشکر میں ہلچل مچ گئی، حور کے ایک ایک حملے سے کئی یزیدی گرتے تھے، مگر دشمن نے ایک بارگی مل کر حملہ کیا۔ تیروں کی بارش، تلواروں کی بوچھار سے حور زخموں پر زخم کھا رہے تھے، مگر لڑتے جا رہے تھے، آخر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ عمر سعد پکارا، حسین، اپنے نئے غلام کی لاش لے جاؤ۔ حضرت حسین حور کے پاس گئے اور مرحبا۔ حور نے آنکھیں کھولی اور آخری بار اپنے آقا کو دیکھا، پھر قدموں میں جان دے دی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان محترم، یہ امام اہل مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سچے پکے غلام حضرت حور تھے، جو کربلا کے میدان میں سب سے پہلے شہید ہوئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔